جناب یہ جی آپ فرما اکانومی رہ گئی یعنی بات جو ہوتی ہے کیا ہم یعنی پولیٹیسائز کر چکے ہیں دنیا میں؟ اب یہ بھی ایک کانسیپٹ آ رہا ہے جگہ جگہ کہ پالیٹکس کے ہاتھ میں اکانومی دینے کی بجائے اکانومی کے ہاتھ میں پالیٹکس دینی چاہیے. میں اس سے ایک چھوٹی سی بس بات سے سارا لنک کر دوں گا. کل ایک سوال ہوا کہ آپ لوگوں کو شاید احساس نہیں ہے کہ قوم کس تکلیف میں ہے. اس پر فائنانس منسٹر صاحب نے فرمایا کہ جو الیکٹ ہو کے آتا ہے اس سے زیادہ درد کس کو ہو سکتا ہے. اور یہی فائنانس منسٹر صاحب نے کچھ عرصہ پہلے آئی بی اے میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے سارے پلانز ٹیکس کے جس میں ریفارم جی ایس ٹی تھا اس کو پولیٹیشنز نے تباہ کیا ہے. اب انہوں نے ایسے فائنانس منسٹر تھے کہ یہ ہاؤس میں اور باہر بھی یہ بات کی. اب یہ جو ابھی بڑا ویلڈ پوائنٹ آیا تھا, ہوتا کیا ہے کہ دنیا میں جب یہ اس طرح کی اکنامک پالیسیز یا ٹیکسز کے نظام میں کوئی میجر آپ چیز کرنا چاہتے ہیں یا بجٹ بھی آپ کا, وہ دراصل پارلیمنٹ میں شروع ہوتا ہے, اس کی اصل اونرشپ وہاں ہوتی ہے. اگر اسٹینڈنگ آپ کا بجٹ فارمیشن کا ذرا طریقہ دیکھ لیجئے کہ ساری دنیا میں تو میجر کنٹرول جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس ہوگا, اس کے نیچے جو گورنمنٹ ہوگی وہ پیش کرے گی, پھر اس سے وہ دیکھیں گے کہ یہ آپ, کیونکہ اس کی اونرشپ تو الٹیمیٹلی ان لوگوں کے پاس ہے جو الیکٹ ہو کر آئے. ایک جمہوریت کے اندر مسئلہ اب ہمارے ہاں جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جب آپ نے اپنے پروسیس میں آج تک اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کا بجٹ کیا بنے گا, پاکستان کی ٹیکس پالیسی کیا ہوگی. جو بیوروکریٹ بیٹھا ہوا ہے ایف بی آر میں وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو کہاں اپنا کنٹرول رکھنا ہے, کہاں کہاں لا سمپل نہیں ہونے دینے, تاکہ اس کا اگر میں ریفارم جی ایس ٹی کو چھوڑے 6% پہ 4% پہ ایک جنرل ٹیکس لگا دیتا, سیل ٹیکس اکراس دی بارڈر, یہ ساری چیزیں ختم کر دیتا کہ جی آپ ان پٹ لائیں آؤٹ پٹ لائیں, لوگ خوش ہو کے دے دیتے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ 16% رکھوں, اس کے اندر نظام کو اتنا کمپلیکیٹڈ رکھوں کہ ایف بی آر کے چند لوگوں کا کنٹرول پورے چیزوں پہ ہوں. پارلیمنٹ میں کسی کے پاس اتنی صلاحیت اگر ہے, میں نہیں شک کر رہا کہ نہیں ہوگی, مگر اسٹینڈنگ کمیٹی کو پوچھنا چاہیے ایف بی آر کو کہ لائیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ملک, اور پھر ہمارا کنسنسس ہے جیسے فرمایا ساری پولیٹیکل پارٹی اسٹینڈنگ کمیٹی میں اور لوگ ہوں گے کہ بھئی یہ ہمارا ہدف ہے, ہم نے اس طرح سے اپنی معیشت کو ریوائیو کرنا ہے, اس طرح سے ٹیکسوں کو بہتر کرنا ہے. تو یہاں تو سب سے بڑا مسئلہ گائیڈ لائن نہیں موجود ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ کا رول بالکل صفر. اب دیکھیں جب فائنانس بل آئے گا یہ لوگ 3 گھنٹے بھی اس پہ تقریر کرنے کے قابل نہیں ہوں گے اور پھر سارے ربڑ سٹیمپ کر دیں گے. پچھلے اور انڈیا میں اس کی پچھلے سال جو 72 ڈیز ڈیبیٹ چلی, اسٹینڈنگ کمیٹی نے واپس بھیج دیا بل. اس نے کہا کہ یہ سب غلط بنایا ایف بی آر اور اپنی ان کی جو بورڈ ہے اور اس میں یہ تبدیلیاں کرو. ابھی ان کا فائنانس بل گیا تھا, اس پہ 750 پیج کے کمنٹس گئے. میں حیران ہوا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے 750 پیج کا, میں تو اس کو جب ڈاؤن لوڈ کر رہا تھا مجھے 2 گھنٹے لگے, 750 پیج کے کمنٹس دیے ان کی. ابھی یہ بل پیش نہیں ہوا تھا, جسٹ اس سے پرائر ٹو دیٹ اسٹینڈنگ کمیٹی نے کہا یہ کیا بنا کے لا رہے ہو بھائی, ہم نے لوگوں کو دیکھنا ہے ہماری اکانومی. اگر ایسا ہو پاکستان میں کہ ہماری ایف بی آر پیش کرے گورنمنٹ, اسٹینڈنگ کمیٹی میں ایسے قابل لوگ بیٹھے ہوں جو اکنامکس کو, فائنانس کے مسائل کو باقیوں کو سمجھتے ہوں, پھر یہ ٹیکنوکریٹس وغیرہ یہ نہیں ڈیلیور کر پائیں گے, کیونکہ جب ان کا ایجنڈا ہوگا یہ امپلیمنٹ کروائیں گے, اگر ان کا ایجنڈا نہیں ہوگا تو یہ کبھی امپلیمنٹ نہیں کروائیں گے. تو اصل خرابی جو مجھے لگتی ہے کہ ہمارے پورے بجٹ فارمولیشن کی بھی ری تھنکنگ کی ضرورت ہے کہ وائی وی ڈونٹ اسٹارٹ اٹ فرام our parliament rather than bringing it at a later point in parliament where there is no time left for even to الٹا کام ہے یہ جناب بڑے بادشاہ آدمی ہیں. ہم اپنی فورن پالیسی تو پہلے بھیج دیتے ہیں پارلیمنٹ کے پاس, اور بحث آتی ہے کہ ایگزیکٹو کو بنانی چاہیے تھی. اب پتہ چلا کہ بجٹ کو پہلے ان کی کمیٹی کو ڈسکس کرنا چاہیے. اور یہ کیا دیکھیے کمیٹی کے بارے میں ان کی رائے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. کمیٹی کو یہ پتا ہے نا کہ مجھے کون کون سا استثناء حاصل ہے, پورا ملک داؤ پہ لگا دیا انہوں نے اپنے استثناء کے لیے. آپ کیسی بات کر رہے ہیں, ان کو پتا ہے. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہوتی ہے, میں سینسٹیو بات کرنے لگا ہوں, اس کی چیئرمین شپ ابھی چینج ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور سرگودا میں سیل لگی ہوئی ہے انڈر گریجویٹ اور گریجویٹ کے لیے کہ آپ نے کس محکمے وفاق کے کس محکمے میں بھرتی ہونا ہے, سی وی لے کے آ جائے. سیل لگی ہوئی باقاعدہ, لوگ ان کے بیاف کے اوپر پیسے پکڑ رہے ہیں بے روزگار نوجوانوں سے. مجھے بھی ایک بے روزگار نوجوان نے فون کیا کہ انکل اتنے پیسے مانگ رہے دے دو. میں نے کہا بھائی میں اس طرح کے آپ کے لیے ان کے لیے اس بچے کے لیے میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں دے دوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جناب ایف آئی اے کے اندر انسپیکٹر بھرتی کرا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی جمعہ دن کتنے ہوئے ہیں اس بندے کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنے ہوئے, جو بھی وہ ہوتا ہے, نثار علی صاحب کے بعد جو پارٹی کے صاحب آئے. مجھے یہ لگتا ہے, یہ تو خیر ایک لائٹر نوٹ پہ تھا, مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو ہماری گورنمنٹ گزشتہ
5 साल की जद्दोजहद के बाद 1985 और 88 वाले फेज में ले गई। फर्क उसमें दो एक फर्क है। एक तो ये था कि उस वक्त मार्शल लॉ ने 8 साल दबा के रखा था, इकॉनमी को सप्रेस करके रखा था। अब इकॉनमी बाउंस बैक करने के मोड में थी, ठीक है। और यहां पे ये है इस वक्त राइट नाउ कि इन्होंने 8 साल के अंदर बेड़ा गर्क करके उसके अंदर से सब कुछ चूस लिया है, अब वो नीचे जाने के मोड में, डाउनवर्ड मोड में। एक ये फर्क है, लेकिन एक पॉजिटिव भी है। उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं इंस्टॉल हुआ था। आपके इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत शदीद रिक्वायर्ड थी, दैट्स वाई गवर्नमेंट को सब्सिडीज देनी पड़ी। और फिर हमने अर्ली 90s के अंदर टेक्सटाइल का बूम देखा, हमने सीमेंट की इंडस्ट्री लगती हुई देखी, हमने शुगर मिलों की एक स्ट्रीक देखी। अगरचे वो सब्सिडाइज थी, ब्राइब के तौर पे दी गई, लेकिन आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी के अंदर, पैदावारियत के अंदर तो उन्होंने इजाफा किया। फॉर्चुनेटली वो सारी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, सिर्फ आइडल पड़ी हुई है फॉर वन रीजन और द अदर। ये वो कंपैरिजन है जो 1985 से मैंने बड़ा सोचा है इसके ऊपर कि हम कहां पे पहुंच गए। और एक जो डिसएडवांटेज है हमें कि उस वक्त हमारी आबादी 12 करोड़ थी और आज अनऑफिशियल अंदाजों के मुताबिक 20 करोड़ हो गई। ये वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है जो इस वक्त हमें है। जो इनको कंसीव कर ले जो इकोनॉमिस्ट, और थोड़ा सा उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी हो और वो पाकिस्तान का मुहिब वतन भी हो। जी जी, प्लानिंग कमीशन के जो सरबराह है उनकी तरह ना हो। जी, अगर उसके पास हो और वो इस सिचुएशन को ये तय कर ले कि मैंने इस सिचुएशन से रिबाउंड लेना है और रिवर्स मारना है, तो वो यकीनन इस डाउनफॉल के अंदर इसी बजट में से कुछ निकाल सकता है, बशर्तिया के उसका यूएई के अंदर कोई बिजनेस ना हो, इंडियन की पार्टनरशिप के अंदर उसके पास अमेरिका का पासपोर्ट ना। शर्तें बड़ी कड़ी लगा दी आजकल जो दोहरी शहरियत और ये मसले चल रहे हैं। लेकिन मतलब उनका कहने का ये कि जिन लोगों के इंटरेस्ट मुल्क से बाहर होते हैं ना, स्टेक बाहर होता है, वो फिर वो मसलन चीन से दोस्ती क्यों नहीं करते? किसी का स्टेक ही नहीं है चीन में, कोई इन्वेस्टमेंट जितनी हमारे बड़े बड़े लीडरों की सारी इस तरफ है। तो ये तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त मालूम होता है, लेकिन मसला ये है कि कोई जो रास्ता हम कहते हैं कि पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी कहाँ है, कुछ इम्कानात कहाँ है? मेरा तो ख्याल है कि हम उस एज पे नहीं पहुंचे कि हो ना रास्ता। अच्छा, ठीक है जरूर है, बट पेनलेस नहीं है। हाँ, ठीक है। तो अब आप पॉइंट है ना, अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, हमारी डिपेंडेंस क्यों है बाहर के मुल्कों पे? हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है। हम बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट क्यों करके बैठे हुए हैं? हमारे ग्रोथ रेट है इंपोर्ट्स में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए हमारा डेफिसिट है ट्रेड पे, हमें फाइनेंस करना है। आप क्यों इंपोर्ट खोले हुए? क्यों ऐसा है कि आप अलफता जाते हैं तो आपको 25 किस्म की चीज भी नजर आ रही होती है, आपको नाइकी के जूते भी नजर आ रहे होते हैं, सब चीजें वो एलीट ने अपने लिए जो है लाइफस्टाइल अपना मेंटेन करना। इंपोर्ट हमारी बढ़ रही है, एक्सपोर्ट जो हम बनाने के लिए अल्टरनेटिव तरीके भी हो सकते हैं, वो भी नहीं सोच रहे, इसलिए कि वो हमारे लिए पेनलेस इतना नहीं है। हमें आगे की तरफ जाना है, हमें थोड़ा अच्छी तरह थिंकिंग करनी। अब एक और एक्सपोर्ट्स के मामले में ये इंडिया पाकिस्तान ट्रेड एक एवेन्यू है, आजकल काफी बातें हो रही हैं कि खुल रहा है एंड सो ऑन सो फॉर्थ। आई थिंक इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। ये सिर्फ यही तक हमें नहीं रुकना चाहिए, हमें ये पूरा अपना कॉरिडोर अमेरिका की और वेस्टर्न कंट्रीज पे डिपेंडेंस छोड़ने के लिए ये पूरा एशिया कॉरिडोर हम क्यों नहीं एक्सप्लोर करते? क्यों थिंकिंग वो नहीं लेके आ रहे हम कि हम किस तरह आगे बढ़े, मार्केट्स अपनी डाइवर्सिफाई करें, प्रोडक्ट्स अपनी डाइवर्सिफाई करें। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम जो है वो ये है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। ठीक बात है, वो कह रहे हैं डोमेस्टिक नहीं हो रही, इंटरनेशनल तो होगी नहीं। बिल्कुल, कहाँ से लाएगा कौन? जब हमारे अपने लोग पैसा नहीं रख रहे, आप उनको इंसेंटिव्स दें, आप सिक्योरिटी पोजीशन ठीक करिए, आप कंटिन्यूटी पॉलिसी के, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करें, पावर लोड शेडिंग वगैरह पे, इन एरियाज पे आप काम करें, ठीक है। और तो वे आउट है, क्यों नहीं है? लास्ट वर्ड जी, वक्त हमारे पास काम में। बिल्कुल, मेरे ख्याल में जब तक ये जो हमारी अशरफिया है और जो इस क्लास को हमने ये कन्विंस नहीं होगी, या हम करेंगे या वो खुद होगी कि इस सिस्टम के अंदर वही सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं, हम तो चले फिर भी उसके बड़े थोड़े से बेनिफिशियरी हैं, वो इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं, वही सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। अगर उन्होंने उसको ठीक करना है तो अगर उन्होंने तबाह कर दिया तो वो उनका भी होगा। ये इसकी बॉटम लाइन। बिल्कुल, ये इन्होंने जो तबका अशराफिया की बात की है, मैं उसको सप्लीमेंट करते हुए एक मिसाल दूंगा। जब मौजूदा हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई और रहमान मलिक साहब ने इंटीरियर मिनिस्टर का संभाला,
تو جو پاکستان میں ٹریفک ٹرمینیٹ ہوتی تھی انٹرنیشنل کالنگ کی وہ 1 ارب روپے 1 ارب منٹ پر ڈے تھی، ٹھیک ہے، اور 4 سینٹ جو تھا وہ پاکستان پر منٹ پاکستان گورنمنٹ کو ملتا تھا. آپ کو پتہ ہے یہ 4 سینٹ گورنمنٹ آف پاکستان نے لینا بند کر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور جن صاحب کا میں نے نام لیا ہے ہی از ون آف دا بینیفیشری، اور ان کے علاوہ بھی بڑے بینیفیشری ہیں. اربوں روپے 1 ارب روپیہ ڈیلی اگر کسی بندے کی جیب میں جا رہا ہے، اسے کیا تکلیف ہے کہ وہ اس ملک کے حالات کو ٹھیک کرنے دے؟ اگر لا امپلیمنٹ ہوتا ہے تو یہ 1 ارب روپیہ اس کی جیب میں نہیں جائے گا. بالکل درست بات ہے جی. تھینک یو ویری مچ جی. وقت چونکہ بہت کم ہے ہمارے پاس، بات اس بات پہ ہوگی کہ ہمارا اشرافیہ اگر سمجھ لے کہ اس نظام کو بچانے میں ان کا فائدہ بھی ہے تو وہ بھی فائدے میں رہے گا اور قوم بھی فائدے میں رہے گی، ورنہ نہ وہ رہیں گے اور قوم کے ساتھ تو جو ہو رہی ہے اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے. ہمیں بجٹ میں بہت سی ڈپریشنز نظر آتی ہیں، بہت سے مسائل نظر آتے ہیں. ہماری اکانومی جس ریٹ سے بڑھنی چاہیے تھی نہیں بڑھی ہے، ہمارے جتنے ٹارگٹ تھے ہم اچیو نہیں کر سکے ہیں. مہنگائی ہمارے ہاں بڑھتی جا رہی ہے، غربت ہمارے ہاں بڑھتی جا رہی ہے، اور اسی کے ساتھ جہالت کا تو خیر اپنا ہی ایک مقام ہے جو بڑھتا جا رہا ہے. ہم نے ان تمام انڈیکیٹرز کو، خاص طور پر سوشل سیکٹر کو اگر ذرا بھی توجہ دینی ہے، ہو سکتا ہے کہ بجٹ میں ہم گمکری کھیل کر کچھ دکھا کر تماشا لگا لیں اور لوگوں کو الیکشن ایئر میں مطمئن کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس وقت صحیح معنوں میں بجٹ بنتا دکھائی نہیں دیتا. جو بجٹ بھی ہوگا دکھاوے کا ہوگا. صحیح بجٹ تو تب بن سکے گا جب ہمیں 3 4 5 مہینے کے اندر معلوم ہو کہ ہماری معیشت صحیح رخ پہ جا رہی ہے. یہ نہیں کوئی ٹیمپریری عارضی کوئی فائدے ہمیں حاصل ہو رہے ہیں اور لوگ اس پہ خوش ہو کر تالیاں بجا رہے ہیں. وہ تو خیر 3 4 مہینے کے بعد ہی اس کا ملمہ اتر جاتا ہے. اصل چیز ہے کہ اگر ڈائریکشن درست ہو جائے گی تو ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈائریکشن کا جاننا مشکل نہیں ہے. آپ کے پاس لوڈی شیڈنگ ہے تو اس لیے اس کا رزلٹ کے طور پر اگر لوگ ناراض ہیں تو اتنی سی بات نہیں. آپ کی معیشت بیٹھ رہی ہے، آپ کی ایکسپورٹ بیٹھ رہی ہے، امپورٹ بل بڑھتا جا رہا ہے، ایکسپورٹ بل کم ہوتا جا رہا ہے، تو کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ تو ہمیں ہر معاملے پہ غور کرنا ہے. اس بجٹ سے زیادہ توقعات نہ رکھیں، اور جو ہم نے سیاست کر رکھی ہے اپنی معیشت کے حوالے سے اس کو قابو میں کرنا پڑے گا اگر ہم نے زندہ قوموں کی طرح اس دنیا میں جینا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آج بھی ہماری معیشت وہاں نہیں پہنچی کہ واپسی کا کوئی امکان نہ رہے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.